اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ ہود کا درس جاری ہے. پچھلا جو درس تھا وہ قوم شعیب تھا، اور یہ درس بھی قوم شعیب کے حالات پر مبنی ہے. قوم شعیب تجارتی اعمال میں، اخلاق میں بہت گر گئی تھی، اور ذاتی نفع میں بالکل اندھے ہو چکے تھے. انسانی حقوق کو بالکل پامال کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے شعیب کے ذریعے ان کو راہ ہدایت دکھائی، توحید کا راستہ بتایا، اچھے اعمال کا راستہ بتایا. اور ان کا جو رویہ تھا، اپنے پچھلی آیت میں بھی سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا مال ہے، ہماری اپنی مرضی، ہم جس طرح چاہیں، جس طرح آپ اس کو ناپ کریں، تول کریں، بےایمانی کریں، برا دیں، اچھا بتائیں. یعنی وہ انسانی حقوق جو خریدار اور بیچنے والے کے اور عوام کے ہوتے ہیں، پیمانہ مقرر کرنے میں، پیمانہ استعمال کرنے میں ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. مقصد صرف لالچ تھا، منافع زیادہ ہونا اور اپنا مقصد حاصل کرنا. تو یہ ایک غضب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنے انبیاء کے ذریعے ان چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان اعمال کو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. آیت نمبر 88 سے انشاءاللہ آگے شروع کریں گے. سماعت فرما آیت نمبر 88، اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور میں آگے تفسیر عرض کروں گا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ترجمہ ہے: اے قوم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ یعنی کی طرف سے مجھے ایک واضح اور روشن دلیل ملی. بینۃ دلیل ہے، اور پھر مجھے اس نے اچھا رزق دیا ہے. یعنی اچھا رزق، حلال رزق، ضرورت مطابق رزق بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور حضور نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق ملا اور اس پر قانع ہو گیا. اور میں نہیں چاہتا، ما اریدو، کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان اخالفکم، کہ میں تمہاری مخالفت کروں. یعنی میں اس میں مخالفت کروں، جو میں تمہیں کہتا ہوں اس سے میں مخالفت کروں. یعنی میرا قول اور میرے فعل میں کوئی تضاد ہو. یعنی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے بھی وہی استعمال کرتا ہوں، میرے اپنی ذات کے لیے بھی وہی معیار ہے. اور پھر میرا کوئی مقصد نہیں سوائے اصلاح کے. مستطاعت، جس قدر میری طاقت ہے. یعنی یہ پھر فرمایا کہ میرا اصلاح کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہو، میری توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما توفیق اللہ باللہ، اور اسی پر میں نے توکل کی اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اب اس آیت مبارکہ میں چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ہے یہ کہ جو دلائل کے ذریعے ایمان ہے اس کا بہت مرتبہ ہے. انبیاء علیہ السلام کا ایمان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پہ ان کو اس قدر یقین ہوتا ہے جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. بینۃ، لہٰذا ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار نیچرل فطرت، نیچرل سائنس کے دلائل دیے گئے اللہ کے وجود کے بارے میں. کائنات کو، انسانی وجود کو، زمین کو، پہاڑوں کو، بادلوں کو، ہوا کو، کسی شکل کو، بجلی کو، روشنی کو، رات کو، دن کو. یہ ساری چیزیں نیچرل سائنس سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں ہماری نیچرل سائنس کتنے سالوں میں پھنسی ہوئی ہے. یہ سارے اس لیے دلائل ہیں کہ ہمیں اللہ کے وجود کا ایک میں کہتا ہوں اللہ کے وجود سے اگر کوئی اللہ سے لجک ہے
تو اس ذات کے وجود کا، اس طاقت کے وجود کا، اس قوت کے وجود کا جو ان سب سے بڑی ہے، جس نے ان سب کو بنایا ہے، ان سب پہ اس کا کنٹرول ہے، اس پہ اس کو یقین ہونا چاہیے۔ یہ بڑا بڑا اہم ہے۔ یہ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا تو ہمارے ایمان کا مرتبہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح بنی اسرائیل کے جادوگر یقین سے انہوں نے موت کو ترجیح دی تھی۔ دوسرا یہ فرمایا کہ رزق حسنا، اچھا رزق، حلال رزق، بہترین طریقے سے کمایا گیا رزق بہت بڑی برکت ہے، لہٰذا ہر ایک کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لالچ کے مقابلے میں، دھوکہ کے مقابلے میں، بے ایمانی کے مقابلے میں، یعنی ناپ تول میں اور معاملات میں خرابی کے مقابلے میں رزق حسنا وہ ہے جو اچھے طریقوں سے، اچھے طریقے سے اس کو کمایا جائے، اچھی طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے، وہ ضروری ہے۔ پھر قول اور فعل ایک جیسا ہونا چاہیے کہ میں مخالفت نہیں، اس کے خلاف نہیں کروں گا جو آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یعنی لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار بہت صاف ہو، بتاتا اور کرتا اور تو پھر وہ لیڈر کے قابل نہیں ہے۔ اس کو کبھی بھی آپ ووٹ نہ دیں، کبھی بھی اس کے لیے آپ کوشش نہ کریں، کبھی بھی اس کو آپ پریفرنس نہ دیں، نہ اس کا خاص احترام کریں۔ اور پھر فرمایا کہ استطاعت کے مطابق میں آپ کو تبلیغ کرتا ہوں، یعنی جس قدر میرے وسائل ہیں اس کے مطابق میں کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے، اور پھر اس میں آپ کی اصلاح مقصود ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اصلاح ہے، میری ذاتی فوائد نہیں ہے، معاشرے کے فوائد ہیں۔ اخلاص اس میں ہے جب دوسروں کی بھلائی کے لیے، اگر آپ کا مفاد ہے تو اس میں اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اس میں ذاتی مفاد آ جاتا ہے۔ اور میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، یعنی تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے، رزق حسنہ کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی جو ہماری استطاعت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اچھی باتوں کو بتاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے میں تمام اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ کیا کرو؟ سماعت فرما کے لیے آیت مبارکہ، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ پھر کیا ہے کہ اللہ تو قوم تم گناہ کر رہے ہو، جرم کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، لہٰذا استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور وہ ذات کیا ہے؟ وہ بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، بڑی محبت والی ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تمہیں قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ فرمایا کہ اے شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے جواب دیا، ہم نہیں سمجھتے، نفقہ ہم نہیں سمجھ، فقہ کہتے ہیں نا سمجھ کو، ہم نہیں سمجھتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مال بھی ہمارا ہے، اس میں ہم ایمانداری کریں، ہم لالچ نہ کریں، ناپ تول میں ایمانداری کریں، جیسا لیں اسی طرح دیں، جس طرح ہم اپنی پسند کریں دوسروں کے لیے اسی طرح وہ معیار برقرار رکھیں، اور معیار میں بھی تمام لوگوں کی سہولت کا، ضرورت کا، اصول کا خیال رکھا جائے تاکہ کسی طبقے کو فائدہ دینے والا ہو، کسی کو نقصان دینے والا نہ ہو، عدل ہو، حق پر ہو۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ ولولا رهطك لرجمناك وما انت أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ اچھا، آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میری قوم، انہوں نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، میں تمہیں اللہ کی قوت کے بارے بتا رہا ہوں، طاقت کے بارے بتا رہا ہوں، اور تم ہو کہ تم میرے کمزوری مجھے بتا رہے ہو اور میرا جو قبیلہ ہے اس سے ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف نہیں کر رہے ہو۔ یعنی جو اللہ ساری کائنات کا مالک ہے وہ تمہارے سامنے نظر نہیں آتا، تم اسے نہیں ڈرتے ہو، اور میرے قبیلے سے ڈرتے ہو کچھ افراد سامنے آ رہے ہیں، تو یہ کیا عقل کی بات ہے؟ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، یہ بات کوئی صحیح نہیں ہے، یہ عقل سلیم کے خلاف ہے۔ لہٰذا تمہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ اگلی آیت کے مطابق فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں غضب نہ آ جائے، جس طرح قوم نوح کو عذاب آیا تھا، قوم ہود کو عذاب آیا تھا، قوم صالح کو عذاب آیا تھا، اور قوم لوط کو عذاب آیا تھا۔ کیوں کہ ان کا جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ میری بات تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے
اور تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے احکام کو مانو. اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی قوت نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ بھئی کیا ہے، ان ربی بما تعملون محیط، جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو اس نے گھیرے میں لیا. لہٰذا جب گھیرے میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کے نکلنے کے چانس ختم ہو جاتے ہیں. لہٰذا اللہ کے غضب سے تمہیں نکلنے کا چانس کوئی نہیں رہے گا. پھر فرمایا اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تم اپنا کام کرو. یا قوم اعملوا علی مکانتکم وانی عامل سوف تعلمون ما یاتی غضب یخزیہ من هو کاذب وارتقبوا انی معکم رقیب. اے قوم تم اپنا کام کو اس طرح کر رہے ہو اور میں اسی طرح کروں گا جو میں کر رہا ہوں. اور تم جان لو گے کہ جو غضب آنے والا ہے وہ کس کو ذلیل کرے گا. کیا مسلمانوں کو کرے گا، اللہ کے حکم ماننے والوں کو کرے گا یا انکار کرنے والوں کو کرے گا. من هو کاذب، اور کون غلط ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون غلط انفارمیشن دے رہا ہے. وارتقبوا، اور تم بس انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا واخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا في دارهم جاثمین. کان لم یعنوا فیها الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود. پھر فرمایا پھر جب ہمارا حکم آیا غضب کا، پہلے میں نے عرض کی ہے کہ مسلمانوں کو حکم نہیں تھا کہ وہ قتال کریں. انبیاء دعوت دیتے تھے، لوگ مانتے تھے نہیں مانتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، انبیاء کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، لیکن قتال نہیں کرتے تھے. اس کے بعد اللہ سے دعا کر دیتے اور اللہ کا غضب ساری قوم کو تباہ کر دیتا اور مسلمان بچ جاتے تھے. یہ قتال کا حکم کب ہوا؟ قتال سے مراد مسلمانوں کا دفاع کا حکم کب ہوا؟ معاشرے کو بچانے کا حکم کب ہوا؟ یہ انشاءاللہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جب تورات کا ذکر حضرت موسیٰ کا ذکر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بیان کروں گا. پھر فرمایا کہ جب ہمارا حکم آیا تو حضرت شعیب کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو قوم کے دوسرے لوگ تھے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان کو پکڑ لیا ایک چیخ سے. یہاں مراد ہے یعنی سپر سانک شاک ویوز جو آواز سے پیدا ہوتی ہے. یعنی جب کوئی چیز آواز ہوا کی رفتار سے تیزی سے اسے گزرتی ہے تو شاک ویوز پیدا ہوتی ہیں، اور ان شاک ویوز کی وجہ سے انسان کے جسم کے جو ہارمون ہے، دل کی دھڑکنیں ختم ہو جاتی ہے، اور شاک ویوز کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ بلڈنگیں بھی ہل جاتی ہیں. یعنی جو سپرسانک ویوز ہیں ان کا اتنا اثر، یہی وجہ ہے کہ سپرسانک کے جو جہاز ہیں ان کی بہت تھریٹ ہوتا ہے اور ان کو کمرشل استعمال نہیں کیا جاتا، صرف ڈیفنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور فوراً ہی وہ فضا میں اوپر نکل جاتے ہیں، پھر ان کی آواز ہمارے تک نہیں پہنچتی. تو یہ یعنی ایک سائنسی دلیل تھی کہ اس طرح کے واقعات انسان کو تباہ کر سکتے ہیں. اور یہ واقعہ اب میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے پچھلی صورت میں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کے بعد یعنی حضرت صالح کی قوم میں بتایا کہ اس چنگھاڑ کے بعد وہ ساری قوم تباہ ہو گئی اور شاک ویوز ایسی ہوئیں. اور اس میں بتایا کہ آج کل شاک ویوز کے جو اثرات ہیں ان کو میٹیریل سائنسز اور انجینئرنگ میں باقاعدہ پتہ کیا گیا ہے کہ اس قدر حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوہا بھی پگھل سکتا ہے اس سے، یعنی ہزاروں فارنہائٹ تک حرارت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایٹم بم میں بھی اسی حرارت کی وجہ سے اور شاک ویوز کی وجہ سے بہت زیادہ موتیں، بہت دور تک موتیں پہنچتی ہیں. تو پھر وہ تباہ ہو گئے فرمایا اور اپنے گھروں میں اونھے پڑ گئے، یعنی بالکل ختم ہو گئے. یعنی ان شاک ویوز نے یہ اس چنگھاڑ نے ختم کر دیا. اور یہی قیامت میں ہے کہ حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے، سور پھونکنے کا مطلب ہے ایک بہت بڑی چیخ ہوگی، اور چیخ سے اس وقت جو زمین پر جو افراد ہوں گے زندہ ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور وہ چیخ سور پھونکیں گے، اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اس سے یہ ہوگا کہ زمین میں جو لوگ دفن ہو چکے ہیں وہ باہر نکل جائیں گے، اور پھر وہ ایسے ختم ہوئیں جیسے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. اور مدین جو ہے وہ قوم تباہ ہو گئی اور بربادی ہوئی جیسے قوم ثمود کی بربادی ہوئی تھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اسلام کا پیغام محبت سے تمام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اعمال کو ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، امت مسلموں کو عادل حکمران عطا فرما.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ ہماری تمام کوششوں کو کوتاہیوں کے باوجود قبول فرما اور ہم اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.